بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا؟ جی ہاں، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم ایسی غلطیاں، کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں اور ہمارا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے چہرے پر رمضان المبارک کا نور آنا چاہیے تھا، مگر ان کے اعمال انہیں جہنم کی آگ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے روزے خود ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ایسے ایسے اعمال کیے تھے اور ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا۔ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، وہ دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ہر شخص، ہر انسان اپنے نامہ اعمال کی فکر میں ہوگا۔ ماں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھول جائے گی جنہیں اس نے اپنے پیٹ سے جنا ہے، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا۔ اس دن جب حقیقت عیاں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، تو سوچو، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ ہمارے لیے باعث رحمت بننے کی بجائے زحمت کیوں بن گئے؟ ہم نے تو روزے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کو منانے کے لیے رکھے تھے۔ ہم نے روزے تو اللہ تبارک و تعالی کی بظاہر رضا کے لیے رکھے تھے، لیکن ان کا کوئی فائدہ کیوں نہ ہوا؟ روزہ وہ عبادت ہے جو جنت میں لے جا سکتی ہے، مگر یہی روزہ انسان کو جہنم میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ عورتیں جو روزہ رکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے غضب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آپ بھی ان میں شامل ہیں تو ابھی سنبھل جائیں، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جب انسان خطا کار ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب وقت گزر جائے تب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ بہت سی عورتیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں روزہ رکھتی ہیں، مگر ان کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتی ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں جو زبان کی حفاظت نہیں کرتی، جو اپنی زبان سے جھوٹ بولتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، فتنے پھیلاتی ہیں، دوسروں کی عزت اچھالتی ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتی ہیں، اپنے ہی کیے ہوئے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اپنی نمازیں خراب کر لیتی ہیں، اپنی سجدے بے معنی کر لیتی ہیں، اپنی ساری عبادتیں، ریاضتیں سب کی سب تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، اگر عورت ایک صاف و شفاف برتن میں پانی لے کر جا رہی ہو اور راستے میں خود ہی اس میں زہر ملا دے تو کیا وہ پانی پینے کے قابل رہے گا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح روزہ ایک پاکیزہ عبادت ہے، مگر اگر زبان قابو میں نہ ہو تو یہ روزہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ باقی نہیں رہتا، اور اس عبادت کی
ذرہ برابر بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی بھی، نہ آپ اور نہ ہی ہم، بدل نہیں سکتے۔ اگر تم نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی تو روزہ تمہیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل معاف فرمانے والا ہے، مگر وہ جھوٹ اور فریب کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اپنی زبان اور اعمال کی اصلاح کر لو، ورنہ بروز قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اس وقت آپ کے ہاتھوں اور نہ ہی کسی اور کے ہاتھوں کچھ ہو سکے گا۔ تب دل چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بار اور موقع دے دے، ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیجا جائے۔ یہ بہت ہی مؤثر اور نصیحت آموز پیغام ہے جو رمضان المبارک کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل، زبان اور اعمال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی عورت، مرد روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت، بے حیائی، والدین کی نافرمانی یا دوسروں سے حسد کرتا ہے تو اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہونے کی بجائے وبال جان بن سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کریم میں عبادت، تزکیہ نفس اور گناہوں سے توبہ کرنے کا بہترین اور عمدہ موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف ظاہری طور پر روزہ رکھیں، بلکہ دل کی نیت اور زبان کی حفاظت اور کردار کی درستگی بھی توجہ دیں، تاکہ ہمارے روزے واقعی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور رمضان المبارک ہمارے لیے ہدایت، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔